پہلا عمل ہے کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا. من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس کسی مومن نے، ایمان والے نے قیامت کی، اس نے جو ہے وہ دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی کی تکلیف دور کر دی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس سے دور کر دے گا. قیامت کے دن کی تکلیفوں سے چھٹکارا اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کی تکلیفیں دور کرنا پڑیں گی، دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے رنج و الم کا ساتھی بننا پڑے گا، ان کے رنج و الم اور غم میں شریک ہونا پڑے گا، ان کو تسلی دینا پڑے گی، ان کو حوصلہ دینا پڑے گا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا، ان کی تکلیف کو دور کریں گے. اور پورے اخلاص اور اللہ کی رضا اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، احسان کرنے کے لیے نہیں کسی رشتہ دار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، احسان کرنے کے لیے نہیں کسی دوست کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، میں اس لیے اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کی اس تکلیف کو دور کر رہا ہوں، جب میرا کوئی موقع بنے گا تو وہ اسی طرح میرے ساتھ کھڑا ہوگا. عدلے کا بدلہ نہیں، نیکی کرو اس کو دریا میں ڈال دو، نیکی کر کے پھر اس کا بدلہ اس سے تلاش نہ کرو. نہ ہی یہ ذہن میں بات ہو کہ میں یہ نیکی اس کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں، میں یہ احسان اس کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں، کل کو یہ میرے ساتھ نیکی کرے گا. اگر اس طرح بدلے کی چیزیں لینی ہے تو وہ دنیا کے اندر ہی ملیں گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. یہی تو ہماری تربیت ہے، یہی تو ہم نے چیزیں سمجھنی ہے، یہی تو جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کی روح ہے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے. کسی مصیبت زدہ کی تکلیف کو دور کرنا ہے، احسان جتانے کے لیے نہیں، عدلے کا بدلہ لینے کے لیے نہیں، کل کو میرے ساتھ کھڑا ہوگا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اور دوسرا عمل تنگ دست کو مہلت دینا. تنگ دست کو مہلت دینا کسی بھی لحاظ سے اگر آپ تنگ دست کو مہلت دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے من یسر علی موسر، جو کوئی کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی کر دے گا. یعنی اگر دنیا میں آسانیاں چاہتے ہیں، اگر جو ہے وہ دنیا کی تکلیفوں اور رنج و الم سے جو ہے وہ چھٹکارا چاہتے ہیں، اور آخرت کی تکالیف سے بھی، بالخصوص قیامت والا دن جو کہ 50,000 سال کا دن ہے، اس دن کی بھی تکالیف سے اگر جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ آسانیاں پیدا کریں، آسانیاں بانٹیں. کسی کے لیے جو ہے وہ کسی کے راستے میں جو ہے وہ روڑے نہ اٹکائیں، آسانیاں پیدا کریں، تنگ دست کو مہلت دیں. اگر کسی نے آپ سے قرض لیا ہے، کوئی اور چیز لی ہے، استعمال کی چیز لی ہے، اس نے تھوڑا بہت لیٹ کر دی ہے، آسان معاملہ کریں اس کے ساتھ، آسان معاملہ کریں. یہ نہ کریں کہ اس کا راستہ بالکل بند کر دیں. ہم انسان ہیں نا، انسانی طبیعت ہے، انسانی مزاج ہے، تو تھوڑا بہت اگر کسی نے کوئی چیز جو ہے وہ ہم سے مانگ کر لی، اس نے کہا تھا کہ میں ابھی آپ کو واپس کر دیتا ہوں، اس نے واپس نہ کی، بھول گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اب جو ہے وہ گھر میں آیا واپس کرنے کے لیے، ساتھ ہی ہم نے اسے کہہ دیا اب دوبارہ ہمارے سے چیز جو ہے وہ نہ لینے آنا، اب دوبارہ اس چیز کا مطالبہ ہم سے نہ کرنا. آسانیاں ہم پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نہ صرف اس دنیا میں آسانیاں پیدا کرے گا، آخرت میں بھی آسانیاں. اسی طرح اگر کسی نے ہم سے قرض لے لیا ہے تو اس قرض کو آسانیاں پیدا کریں، اس کے لیے اس کو مہلت دیں، اس کو قرض واپسی میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت اور وسعت دی ہے، اسے معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں، یہ بھی حدیث کا حصہ ہے، اسے معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں. اور اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی، قیامت والے دن کی تکلیفیں ہم سے دور کرے گا. اور تیسرا عمل کیا ہے؟ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. کسی کا عیب دیکھ لیا، کسی کے اندر کوتاہی دیکھ لی، تو اب اس کوتاہی اور غفلت پر، اس جو ہے وہ بد عملی پر پردہ ڈالو، اس گناہ پر پردہ ڈالو. ہاں اگر شیئر کرنا ہی چاہتے ہو اسی کے ساتھ ہی کرو جس نے وہ گناہ کیا ہے. اگر آپ واقعتاً اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اسی کے سامنے بیان کر کے اسے کہہ دیں بھائی یہ والا کام آپ کا اچھا نہیں ہے. اپنے دوستوں کے سامنے شیئر نہ کریں، اپنے اور لوگوں کو نہ بتائیں، اس برائی کو عام نہ کریں، اس برائی کو پھیلائیں نہیں. جب ہم اس برائی کو عام کریں گے، برائی کو پھیلائیں گے، اور لوگوں کو پتہ چلے گا، اس برائی کو عام کرنے اور جو ہے وہ پھیلانے کی وجہ سے یاد رکھنا اس کا گناہ پتہ ہی کتنا ہے. قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر بھی پردہ نہیں ڈالے گا. کروڑوں اربوں لوگوں کے سامنے جب ہمارے عیب کھول کر بیان کیے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج موقع ہے،
आज मौका है समझने का, आज वक्त है, सांसें चल रही हैं, सांसें बहाल हैं, आज मौका है मैं जो अपने लिए कर सकता हूं वो करूं। ये बज़ाहिर छोटे अमल जो लगने वाले हैं ये बहुत बड़े अमल हैं, बहुत बड़ी नेकियां हैं, बहुत बड़े अच्छे अमल हैं, ये अमाले हसना है। जो किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालता है, आंखें बंद कर लेता है, ऐब को आगे फैलाता नहीं है, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसके ऐबों पर पर्दा डाल देंगे। 50,000 साल का दिन, सारी मखलूक़ात वहाँ पे मौजूद, और अल्लाह ताला ने हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दिया है। अल्लाह ताला उस बंदे को इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह एक चादर में लेके उसे कहेंगे तूने ये भी गुनाह किया, ये भी गुनाह किया, ये भी गुनाह किया, छुपा लेंगे, लोगों के सामने नहीं रखेंगे। और चौथा अमल क्या है? दूसरों की मदद में लगे रहना, दूसरों की मदद में जुड़े रहना। हदीस में आता है वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखी, अल्लाह ताला उस बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक वो बंदा अपने किसी भाई की, किसी दोस्त की, किसी अजीज रिश्तेदार की मदद करने में लगा रहता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी आखिरत समझ जाए, 50,000 साल वाला दिन, क़यामत का दिन, अगर हम ये चाहते हैं कि वो चंद घंटों की तरह गुजरे, असर से मगरिब तक के, मतलब यह कि इतने वक्त की तरह हमें लगे, तो उसके लिए काम अब करना पड़ेगा, अमल अब करना पड़ेगा। अमल करने की जगह ये है, काम करने की जगह ये है, अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत जमा करने की जगह ये है, ये मौका है, ये जगह है, ये वक्त है फैसला करने का। इन्हीं कदमों पे फैसला करने का यही वक्त है। जब सांसें उखड़ गई तो क़यामत कायम हो गई। एक हदीस में आता है कि मुसलमान का भाई है, वो उस पर जुल्म नहीं करता है और उसे बेयारो मददगार छोड़ता भी नहीं है। ना सिर्फ जुल्म से हाथ रोके रखता है बल्कि उसे बेयारो मददगार छोड़ता भी नहीं है। बेयारो मददगार यानी किसी जालिम के हवाले भी नहीं करता है, बेयारो मददगार छोड़ता भी नहीं है कि ठीक है देखी जाएगी, यानी यूं समझो कि नफ्सा नफ्सी का आलम है, अपनी अपनी पड़ी हुई है, हम भूले हुए हैं, हमारे कोई दोस्त अहबाब अजीज रिश्तेदार हमारे आस पास रहने वाले हैं, हमारे हमसायों के हमारे ऊपर हकूक हैं, कभी उनकी भी खबरगिरी कर ले। उनमें से भी कुछ कमजोर तबका है, कुछ गरीब है, किसी की जेब में पैसे नहीं है, कोई बीमार है, कोई तंगदस्त है, और किसी के पास इतना कर्जा चढ़ा हुआ है कि बेचारा जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी मदद करें अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी कुव्वत के मुताबिक। उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ना है। और मन कान फी हाजती अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही, और इसी तरह बाकी वो चीजें जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं इससे पहले वाली हदीस में। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ये वो अमल है जिनको अगर हम करेंगे तो 50,000 साल वाला दिन चंद घंटों का लगेगा। असर से मगरिब जो है वो जितना वक्त का लगेगा, हमारे लिए आसानियां होंगी, हम खुशहाल होंगे, हम उस वक्त जो है वो परेशान नहीं होंगे। परेशानी से बचने का तरीका मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है।